اپنے گھر کی جا کر کے خبر لے لو، آپ کی بہن فاطمہ ایمان کے دامن ماں چکی ہے، قرآن کے دامن ماں چکی ہے، قرآن کو اپنا چکی ہے۔ جاؤ پہلے اپنی بہن کے پاس جاؤ، بعد میں رسول اللہ کے پاس جانا۔ چنانچہ اس وقت عمر بن خطاب نے یہ بات سنی، سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھل جاتا ہے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بہنوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے زوردار تماشا فاطمہ کو مارا۔ علماء نے لکھا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، علامہ ہشام نے سیرت ہشام میں بیان کیا ہے، اتنی زور سے تھپڑ مارا آپ کے چہرے سے خون نکل جاتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ بھائی جس شادی کا دودھ تو نے پیا ہے، میں نے بھی اس شادی کا دودھ پیا ہے، جس ماں کے پیٹ سے جنم تو نے لیا ہے، میں نے بھی اسی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، میری جان جا تو سکتی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ سکتی، قرآن کے دامن ماں چکی ہو، قرآن کو اپنا چکی ہو۔ پھر اپنے بہن کو اسی طرح گریبان پکڑ کے اٹھایا، زمین پر کئی بار دے کے مارا۔ قرآن کے دامن سے پیار کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی جان کا سودا کر جاتے ہیں، چیلنج کر دیتے ہیں کہ میاں ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، ہمارے پاؤں کاٹ دیے جائے، زبان کاٹ دی جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فاروق اعظم کانپ جاتے ہیں، یہی وہ فاروق ہے جب قرآن کی تاثیر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میری بہن قرآن کو منگوایا جائے۔ بہن کہتی ہے کہ بھائی آپ شرک کے اندر مبتلا ہے، ابھی آپ کافر ہے، آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جائے گا، لا یمسہ الا المطہرون۔ رب کہتا ہے قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھوا جا سکتا، پاکیزگی کے ساتھ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے آئے، وضو کرایا گیا، آپ کو غسل کرا گیا، بعض روایات کے مطابق آپ نے قرآن پاک کو لیا، کہا کہ بہن جس قرآن کے لیے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اس قرآن کو کھولا جائے۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں قرآن آتا ہے، رب کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں آپ پر تعارف ہوتا ہے، رب پر تعارف ہوتا ہے، آپ رب کے تعارف سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بے شک ہم ہی اللہ ہے، ہم ہی ہیں مشکل کشا، ہم ہی ہیں حاجت روا، ہم ہی ہیں بگڑی بنانے والے، ہم ہی ہیں بگڑی توڑ دینے والے۔ فاروق اعظم کانپ جاتے ہیں، کہتے ہیں میری بہن رسیاں منگوائی جائے، سنچیریں منگوائی جائے، میرے پیروں میں ڈال دی جائے اور مجھے آقائے رحمت کے قدموں میں چھوپ دیا جائے۔ یہی وہ فاروق ہیں جب قرآن کے دامن میں نہیں آیا، آپ کا دشمن، آپ کی جان کا دشمن، آپ کے دین کا دشمن جب قرآن کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے آقائے رحمت کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ چند لوگ آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے قریب ہوتے ہیں، آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر ابن خطاب آ رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید، اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے اسی کا سر ہوگا اور اسی کی تلوار ہوگی۔ میرے عزیزو آپ غور کر سکتے ہیں جب آقا کے قدموں میں جاتا ہے، فاروق کہتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی تاثیر لگی ہے تو اور کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ جب قرآن کی تاثیر سے، قرآن کی بلاغت سے، قرآن کے فلسفے سے مالا مال ہوئے، قرآن کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور اسی پر بچ نہیں کیا۔ جب یہ فاروق قرآن کے دامن میں آتا ہے، پھر پروردگار عالم آپ کو کمالات دیتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے نوازتا ہے۔ میرے اور آپ پہ آقا حدود حرم کے اندر ہے، آپ مقام ابراہیم کا تعارف کرا رہے ہیں، ابھی آپ پر کوئی وحی نہیں آئی ہے، ابھی آپ پر کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں فاروق یہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کو خوب جی بھر کے زیارت سے دیکھا ہے۔ بہرحال فاروق اعظم جب مقام ابراہیم کی تعریف سنتے ہیں، آقائے رحمت اس کے فضائل بتا رہے ہیں، اس کے مناقب بتا رہے ہیں، یہ وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ جب آپ بیت
रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अगर ऊपर को जरूरत पड़ती ऊपर को हो जाता, नीचे को जरूरत पड़ती नीचे को हो जाता। आप तारुफ करा रहे हैं मेरे आका से। फारूक कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है, उमर का दिल चाहता है इस जगह के ऊपर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अभी तक कोई वही नहीं आई, अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। उमर इसरार कर रहा है, रसूलुल्लाह खामोश बैठे हैं। जिब्राइल को दुआ दिया जाता है कि जिब्राइल तोड़ शाह, मेरे आका खामोश है। फारूक इसरार पर इसरार कर रहा है। रब कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज के लिए मुंतखब कर लिया जाए। जिब्राइल आता है कि या रसूल अल्लाह, जो फैसला उमर का रुए जमीन के ऊपर है वही फैसला उमर का अर्श मुअल्ला के ऊपर